دوسرے کے سامنے تو آئے، مگر اس وقت صرف رسمی بات چیت ہوئی، لیکن اس مختصر ملاقات نے دونوں کے دلوں میں ایک ہلکی سی جگہ بنا دی۔ چند ہفتوں بعد اتفاق سے وسیم نے دانیہ کو ایک کتابوں کی دکان پر دیکھا۔ اس بار دونوں کے درمیان کچھ دیر بات ہوئی۔ وسیم کو دانیہ کی سادگی اور سنجیدگی پسند آئی، جبکہ دانیہ کو وسیم کی شرافت اچھی لگی۔ ویورز، آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ وہ اکثر زندگی، خوابوں اور مشکلات کے بارے میں بات کرتے۔ ایک دن وسیم نے ہمت کر کے کہا، دانیہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کا حصہ بنو۔ دانیہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے کہا، وسیم، محبت آسان ہوتی ہے مگر زندگی کے فیصلے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ وسیم نے جواب دیا، اگر نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وسیم نے اپنے گھر والوں کو دانیہ کے بارے میں بتایا۔ شروع میں اس کے والد کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وسیم کسی امیر خاندان میں شادی کرے۔ دوسری طرف دانیہ کو بھی یہ فکر تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے وسیم اپنے خاندان سے دور نہ ہو جائے۔ غلط فہمیوں اور دباؤ کی وجہ سے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہونے لگے۔ ایک دن دانیہ نے وسیم سے کہا، شاید ہماری قسمت میں ایک ساتھ چلنا نہیں لکھا۔ وسیم نے خاموشی سے اس کی بات سنی، مگر اس کے دل میں یقین تھا کہ سچی محبت آسانی ختم نہیں ہوتی۔ کچھ مہینوں بعد وسیم نے اپنی محنت سے کمپنی میں بڑا عہدہ حاصل کر لیا۔ اس کی کامیابی دیکھ کر اس کے والد کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ آخرکار وسیم کے والد نے کہا، اگر تم اس لڑکے کے ساتھ خوش ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر وسیم فوراً دانیہ کے گھر پہنچا۔ دانیہ جب وسیم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی دونوں تھی۔ وسیم نے مسکرا کر کہا، فاصلے وقتی تھے، محبت نہیں۔ کہانی کی اختتام اس منظر پر ہوتا ہے جب دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور دانیہ کہتی ہے، کبھی کبھی دل کے فاصلے وقت کے ساتھ خود ختم ہو جاتے ہیں اگر محبت سچی ہو۔ ہیلو ویورز، وسیم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا محنتی نوجوان تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا تھا اور اس کا خواب تھا کہ ایک دن اپنی محنت سے بڑا مقام حاصل کرے۔ وسیم اپنے والد سلیم کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی عزت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ دانیہ ایک سمجھدار اور خوددار لڑکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن نادیہ اس کے لیے ماں جیسی تھی، کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ وسیم اور دانیہ کی پہلی ملاقات ایک شادی میں ہوئی۔ دونوں